دیکھیے القاب ابیات و انواع وغیرہ، ابیات اور بحر کی جو قسمیں ہیں ان کے القاب اور نام کا ذکر اس میں ہے کہ کسی بحر کی کسی نوع کو کیا کہیں گے. جیسے ایک بحرائی مثلا کامل، اب اس کی مختلف نوعیں بن گئیں. نوعیں کا مطلب کیا ہوا؟ عروض الگ، ضرب الگ، عروض الگ، اس طریقے سے آتے آتے بہت ساری نوعیں اس کی بن گئیں. تو ان کے القاب کیا ہیں؟ دیکھیے نمبر 1 تام. جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پہلا عروض تام ہے، ضرب بھی اس کی تام ہے، اس طرح سے آتا تھا. تو تام کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نوع ہے، تام کسی بحر کی وہ نوع ہے. بحر تو کامل ہوگی نا، اب اس کی الگ الگ ضرب کے عروض اور ضرب کے اعتبار سے نوعیں ہو گئی. تو تام وہ نوع ہے جس میں دائرے کے تمام اجزاء، دائرے کا مطلب کیا ہوا؟ وہی بحر کے تمام اجزاء بغیر کسی کمی کے موجود ہوں، کوئی کمی نہ ہو. تو اب آپ اس کی روشنی میں جب دیکھیں گے کہ جہاں جہاں تام کہا ہے تو وہاں پر آپ کو کوئی کمی نہیں ملے گی، پورا پورا ہے وہ. کہیں گے جیسے آتا پہلا عروض تام، اور یعنی اس کے اندر کوئی بھی جز نہ تو حذف ہوا ہے نہ اس کے اندر کوئی کمی کی گئی ہے. اور اس کے عروض و ضرب میں حشو کی طرح زحافات جائز اور علل ممنوع ہوں. زحافات جو لازم نہیں ہوتے اور علتیں جو لازم ہوا کرتی ہیں، دونوں الگ الگ ہے نا. زحافات جو ہوتے ہیں وہ سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ لازم نہیں ہوتے، اور علتیں جو ہوتی ہیں یہ لازم ہوتی ہیں. اور اس کے عروض و ضرب میں حشو کی طرح زحافات جائز ہوں اور علل ممنوع ہوں، یعنی وہ تغیر جو لازم ہو جاتا ہے وہ ممنوع ہو، وہ ایسا نہ ہو. زحافات جائز ہیں کہ کبھی آئے قصیدے میں کسی شعر میں، کسی شعر میں نہ آئے. اور لازم کا مطلب کیا ہو؟ ہر ایک میں آنا چاہیے. جیسے کامل، رجز اور متدارک کی پہلی نوعیں. بحر کامل کی پہلی نوع، بحر رجز کی پہلی نوع، اور متدارک جو ابھی تازہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے 16ویں بحر متدارک، اس کی بھی پہلی نوع دیکھ لیجیے آپ. پہلا عروض تام، اس کی ضرب بھی تام ہے نا، یہ پہلی. اور دوسرا عروض یہ دوسری نوع ہو گئی، یہ مجزو صحیح میں آ گیا، لیکن پہلی نوع کیا ہو گئی؟ تام ہو گئی. وافی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جس میں دائرے کے تمام اجزاء کچھ نقص کے ساتھ موجود ہوں، جیسے طویل. وافی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دائرے کے تمام اجزاء موجود ہوں مگر کچھ کمی کے ساتھ. بغیر کسی کمی کے ہوں تو اسی کو آپ تام کہیں گے. سارے اجزاء تو ہوں، مجزو نہ کیا گیا ہو، مستور یا منحوق نہ کیا گیا ہو، سارے اجزاء ہوں مگر کچھ کمی ہو گئی ہو اس میں، تو کہتے ہیں، تو اسی کو وافی کہتے ہیں. جیسے طویل، بحر طویل میں آپ دیکھ لیجیے اس میں مجزو نہیں ہے، نہ مستور ہے نہ منحوق ہے، سارے اجزاء ہیں مگر کچھ نہ کچھ کمی کے ساتھ. مجزو جس کے عروض و ضرب ساقط ہوں، یہ تو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تکرار ہو رہی ہے. مستور جس کا نصف ساقط ہو، منحوق جس کے 2/3 اجزاء ساقط ہوں. اب نیا لفظ آیا، مصمت یا مرسل، وہ بیت جس کا عروض حرف روی میں ضرب کے مخالف ہو. اب ایک نیا لفظ آ گیا، حرف روی. مصمت یا مرسل کسے کہتے ہیں؟ وہ بیت، وہ شعر جس کا عروض حرف روی میں ضرب کے مخالف ہو. عروض کیا ہو؟ مخالف ہو ضرب کے، مگر کس معاملے میں مخالف ہو؟ حرف روی میں. اب حرف روی کیا، اس کو آگے دیکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے عموماً قصائد میں مطلع کے بعد ہوتا ہے. مطلع میں کیا ہوتا ہے کہ مطلع میں دونوں برابر ہوتے ہیں، مخالف نہیں ہوتا، حرف روی دونوں کے برابر ہوتے ہیں، لیکن مطلع کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے.
کہ عروض کے اندر جو حرف روی ہے وہ ضرب کے حرف روی کے خلاف ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو حرف روی بھی سمجھنا پڑے گا۔ پیچھے دیکھیے حرف روی کہاں دیا ہے، علم القافیہ میں ہے اس کا ذکر۔ دیکھیے صفحہ 80 پہ دیکھیے، نیچے آ رہا نا، حروف قافیہ، حروف قافیہ 6 ہیں، روی، وصل، خروج، ردف، تاسیس، دخیل، یہ 6 ہیں، ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔ تو اس میں ایک روی پہلے نمبر پر ہے۔ روی کو سن لیجیے کیا ہے۔ روی وہ حرف ہے جس پر قصیدے کی بنیاد ہو، بنا ہو، اور اس کی طرف قصیدہ منسوب ہو، جیسے لام امرؤ القیس کے قصیدہ لامیہ میں دیکھ رہے ہیں آپ، کفا نب کے من ذکرہ حبیب و منزلی، تو منزلی میں جو لام ہے یہ کیا ہے، یہی لام حرف روی ہے۔ زے کا الگ نام ہوگا، نون کا الگ نام ہوگا، میم کا الگ نام ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ یہ سب حروف قافیہ ہیں، مگر اس میں جو لام آ رہا ہے یہ لام کیا ہے، یہ حرف روی ہے۔ اب اتنا سمجھ لیا حرف روی کا مطلب کیا ہوا، آخر میں دیکھیے آ رہا ہے نا، قصیدے کی بنیاد اسی پر ہوتی ہے، یعنی اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے کسی قصیدے کا نام رکھتے ہیں، قصیدے لامیہ، قصیدے میمیہ، اس طریقے سے۔ تو سب میں وہ لام آئے گا اس طریقے سے، لامی زرلی، لام کھڑا زرلی سب میں آئے گا۔ تو مثبت یا مرسل کسے کہتے ہیں، وہ بیت جس کا عروض حرف روی میں ضرب کے مخالف ہو، جیسے عموماً قصائد میں مطلع کے بعد ہوتا ہے۔ مطلع میں تو نہیں ہوتا، مطلع میں دونوں جگہ آئے گا، عروض میں بھی آئے گا اور ضرب میں بھی آئے گا، مطابق رہے گا۔ لیکن مطلع کے بعد جو اشعار آئیں گے تو اس میں وزن تو رہے گا، وزن وہ رہے گا، لیکن وہ حرف مختلف ہو جائے گا۔ جیسے منزلی ہے، لام آ رہا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ آ جائے، لائیے کوئی دوسرا لفظ، نہیں کیا چیز، نہیں مطلب اس کو بدل دیجیے، جیسے اس میں دیا ہے منزلی، ادھر حوملی، لام دونوں میں آ رہا ہے نا، تو اب اس لام دونوں میں لام ہی لام آ رہا حرف روی، تو اس کو مثبت یا مرسل نہیں کہیں گے، بدل جائے، یعنی پہلے والے میں لام کی جگہ پہ دوسرا کچھ ہو جائے۔ چلیے اوپر والے شعر میں بھی دیکھیے آ گیا یہ عرفانی ازمانی، اس میں بھی نون ہے، اس میں بھی نون ہے، تو حرف روی میں ہو گیا۔ دوسرا جو دیا ہے وہ کیا ہے، فاصبحت رہبانی، دیکھیے یہاں پر کیا ہو گیا، عروض میں الگ ہے اور ضرب میں الگ ہے۔ تو یہ ہو گیا مسرہ، یہ پیچھے آیا تھا نا، تصریح کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے۔ وہ بیت جس کے عروض میں کچھ زیادتی یا کمی کر دی جائے، جس کے عروض میں کچھ زیادتی یا کمی کر دی جائے تاکہ ضرب کے ہم وزن اور ہم قافیہ ہو جائے، جیسے بحر طویل میں کفا نب کے من ذکرہ حبیب و عرفانی و ربع خلط آیاتہ منذ ازمانی۔ تو دیکھیے عروض اور ضرب دونوں ایک ہم ردیف و قافیہ ہو گئے، عرفانی ازمانی بالکل بیٹھ رہا ہے نا، اور سب کچھ بالکل مطابق ہو رہا ہے۔ شعر کا مفہوم ہوگا تم ٹھہر جاؤ دونوں، کفا نب کے کفا، وقفا یقفو سے فعل امر قف، اور جمع کیا آئے گی، یہ تسنیہ آئے گا کفا، تم دونوں ذرا ٹھہر جاؤ، نب کے ہم رو لیں، ہم رو، بقائب کی سے نب کی یا گر گئی ہے، کیوں، اس لیے کہ جواب امر ہے، اور جواب امر کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، جواب امر کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ تم دونوں ٹھہرو ذرا ہم رو لیں، کیوں بھائی رو لیں، من ذکرہ حبیب و عرفانی، دوست کی یاد اور اس کی شناسائی اور اس منزل کے سبب، ربعن اسی کے اوپر عطف ہے، اس منزل اور مکان کے سبب، خلط آیات ہو
جس منزل اور مکان کی نشانیاں خالی ہو گئی ہیں، کب سے؟ منذ ازمانی، عرصہ دراز سے، کافی زمانے سے خالی ہو گئی ہیں جس کی نشانیاں، یعنی کوئی ہے نہیں اس میں، تو ذرا اس کی یاد محبوب کی اور اس کی جو شناسائی ہم سے تھی اس کو یاد کر کے اور اس گھر کو یاد کر کے جو خالی ہو گیا یاد، رو لیں ذرا سا۔ اتت حجج بعدی علیہا فاصبحت کخط زبور فی مصاحف رہبانی۔ دیکھیے اس میں کیا ہوا، مختلف ہو گیا، قصیدہ وہی ہے، سیدھا کیا ہے وہی ہے نا، مگر اس میں دیکھیے مختلف ہو گیا۔ پہلے والے تو برابر تھا، عرفانی ازمانی، اور اس میں کیا ہو گیا، اس میں مختلف ہو گیا۔ دیکھیے اتت حججن، حجتن کی جمع حجج، جس کے معنی ہوتا سال، کیا ہوتا ہے؟ سال، حول معنی سال، سنتن معنی سال، حجتن معنی سال ہوتا ہے۔ تو اتت حججن بعدی علیہا، میرے بعد اس کے اوپر کوئی گھر ہوگا، ایسا لگ رہا ہے، علیہا میں ضمیر مؤنث ہے، دار اور ہوگا، میرے بعد اس کے اوپر کئی سال گزر گئے، کئی سال گزرے، میرے بعد اس مکان کے اوپر کئی سال گزرے، حجج جمع ہے نا۔ فاصبحت کخط زبور فی مصاحف رہبانی، راہب کے جمع رہبان، اس کے معنی راہب، پادری۔ تو یہ مکان ہی ہوگا، اصبحت دار، تو یہ مکان راہبوں کے مصاحف میں موجود زبور کی تحریر کی طرح ہو گیا ہے، راہبوں کے مصاحف میں موجود زبور کے تحریر کی طرح ہو گیا ہے۔ آپ بتائیے 4 آسمانی کتابیں جو ہیں ان میں سب سے پہلی کون ہے؟ توریت کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر، پھر اس کے بعد انجیل، پھر اس کے بعد انجیل کے بعد تو قرآن ہے نا، توریت کے بعد زبور ہے، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، کون پہلے ہے؟ پہلے کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام تو بعد کے ہوئی ہے، تو پہلے کون ہوئی؟ زبور ہوئی، تو یعنی پرانی زبور ہوئی۔ تو راہبوں کے مصاحف میں، مصاحف قرآن جو مطلب وہ کتابیں جو 2 دفتیوں کے درمیان محفوظ رکھی جائے، اس مصاحف میں زبور بھی ہے، توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن نہیں ہوا نا، راہب یہ سب ہے۔ تو ان میں جو زبور ہے سب سے پرانی، تو جو سب سے پرانی ہوگی اسی کی تحریر دھندلی ہوگی نا، کہ جو نہیں ہوگی اس کی تحریر دھندلی ہوگی، جو سب سے پرانی ہوگی اسی کی تحریر دھندلی ہو جائے گی، روشنائی اس کی ہلکی ہو جائے گی۔ تو وہی کہہ رہا شاعر کہ میرے بعد اس کے اوپر بہت سے سال گزرے تو وہ راہبوں کے مصاحف میں موجود زبور کی تحریر کی طرح ہو گیا، یعنی وہ مکان یعنی دھندلا ہو گیا، تحریر جیسے دھندلی ہو جاتی ہے۔ چلیے، مقفع وہ عروض و ضرب جو بغیر کسی تبدیلی کے یکساں ہوں، جو بغیر کسی تبدیلی کے یکساں ہو، جیسے اوپر ہی والی مثال لے لیجئے، وہ عرفانی ازمانی، بالکل بغیر کسی تبدیلی کے یکساں۔ اچھا، مثال اس کی دی جیسے قفا نب کی من ذکرہ حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، دخول اور حومل فاتفہ ہے، دخول اور حومل یہ دونوں جگہ کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ سقط کے معنی ہوتا ہے کنارہ، سقط معنی کنارہ،
اور لوا کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ پیچیدہ ریگ کا تودا، ٹیڑھا میڑھا ریت، ریگ سمجھتے ہیں نا، بالو کا تودا تھوڑا ٹیڑھے میڑھے ہو، اس کے کنارے، دخول اور حومل کے بیچ، دخول اور حومل دو جگہیں ہیں، ان دونوں کے بیچ میں پیچیدہ ریگ کا جو تودا ہے اس کے کنارے پر واقع منزل ہے، اس کے کنارے پر واقع کیا منزل ہے، اسی کو یاد کر کے ذرا رونا ہے۔ قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، ٹھہرو ذرا تم دونوں، ہم رو لیں، ذرا آنسو بہا لیں۔ کیوں بہا لیں؟ اپنے محبوب کو یاد کرنے کی وجہ سے اور اس مکان کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ کون سا مکان؟ محبوبی کا مکان ہوگا نا، چاہے جس کا مکان تھوڑی یاد کر کے رونا ہے۔ ایک محبوب کو یاد کرنے کی وجہ سے ہم رو لیں اور اس مکان کو یاد کرنے کی وجہ سے رو لیں جو دخول اور حومل کے بیچ میں پیچیدہ تودے ریگ کے کنارے پر واقع ہے۔ چلیے دیکھیے، منزلی حوملی آ رہا نا، مفاعل ہے، تو یہ مقفع ہو گیا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ شعر مقفع ہے، یہ شعر کیا ہے؟ مقفع ہے۔ ہم وزن ہم قافیہ، آپ نے پڑھا ہے نا شعر کی تعریف میں، دیکھیے موضوع و مقفع کیا جائے تو موضوع مطلب کیا؟ وہ بہر کے وزن پر لے آیا جائے، اور مقفع کا مطلب وہی عروض اور ضرب بغیر کسی تبدیلی کے یکساں تو اس کو مقفع کہیں گے۔ دیکھیے عروض یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ضرب بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ عروض مصرع اول کا آخری رکن، پہلے پڑھ چکے ہیں نا۔ کسی بحر میں زیادہ سے زیادہ 4 عروض ہیں، یہ بھی آپ پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کسی بھی بحر کو آپ اٹھا کے لیجیے، زیادہ سے زیادہ کتنے عروض ملیں گے آپ کو کسی بحر میں؟ 4۔ ہاں ضربیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے رجز میں 4 ہیں۔ کل عروض 36 ہیں، جو بحروں کا نقشہ دیا ہے نا تو اس میں عروض اور ضرب، فلاں بحر اتنے عروض اتنی ضرب، سب کیلکولیٹ کر کے نیچے آپ دیکھ لیجئے گا، عروض کی بھی کا میزان لکھ دیا ہے اور ضرب کا بھی میزان لکھ دی ہے کہ کتنے عروض کل بن رہے ہیں 16 بحروں میں، کتنی ضربیں 16 بحروں میں بن رہی ہیں، تو 36 عروض بن رہے ہیں۔ پیچھے پلٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، نیچے لکھا ہوا 36۔ کل عروض 36 ہیں۔ یہ لفظ عربی میں مؤنث، اردو میں مذکر ہے۔ عروض، اس کا عروض، اس کا عروض، اس طرح سے۔ ضرب مصرع ثانی کا آخری رکن، کسی بحر میں اس کی انتہائی تعداد 9 ہے۔ ایک بحر میں آیا تھا نا، ہاں، جیسے کامل میں کل 9 بحریں ہیں۔ کل ضربیں 67 ہیں۔ اب سب مجموعی طور پر 16 بحروں کے ملا لیں گے تو کتنے آئیں گے؟ 67 ہیں۔ یہ لفظ عربی میں مذکر، اردو میں مؤنث ہے۔ فلاں کی بحر، فلاں کا بحر نہیں ہے، فلاں کی ضرب، فلاں کا ضرب نہیں۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جز جو اول بیت ہو، شعر کے بالکل اول میں آئے، اور اس میں ایسا تغیر ہو سکتا ہو جو اس کے حسو میں جائز نہیں، جو اس کے حسو میں جائز نہیں، مگر اس میں ایسا تغیر ہو سکتا ہو، تو جو اول بیت ہوگا جز، وہ حسو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو حسو ہوگا۔ بھائی عروض مصرع اول کا آخری جز، ضرب مصرع ثانی کا آخری جز، اس کے علاوہ جتنے سب بچ رہے ہیں کیا ہیں؟ حسو ہیں، تو اول بیت بھی کیا ہوگا؟ حسوی ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ سب حسو ہیں، حسو میں کہیں نہیں جائز ہے، صرف اسی اول بیت میں جائز ہے، تو اس کو ابتدا کہتے ہیں۔ ہاں، جو اس کے حسو میں جائز نہیں مگر اس میں ہو سکتا ہے، تو ایسے کو کیا کہیں گے؟ ابتدا کہیں گے۔ جیسے طویل، وافر، حزج، مضارع، متقارب کا پہلا جز جس میں خرم جائز ہے اور باقی حسو میں جائز نہیں، اس حسو میں جائز ہے اور باقی، دیکھیے باقی لگا رہا ہے یہاں پر نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی حسو ہے، یہ بھی حسو ہے، ورنہ باقی کا لفظ کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور باقی حسو میں جائز نہیں ہے یہ خرم۔ یہ اعتماد، وہ حسوی جز، یعنی عروض اور ضرب کو چھوڑ کر کے جتنے اجزاء، وہ حسوی جز ہوئی ہے، وہ حسوی جز جس میں ایسا زحاف ہوا ہو جو اس کے جز کے ساتھ خاص نہیں، جو اس کے جز کے ساتھ خاص نہیں۔
دوسرے جز میں بھی وہ زحاف آیا ہو۔ فصل وہ عروض جو صحت و علت میں حشو کے مخالف ہو۔ فصل کیسے کہتے ہیں؟ وہ عروض جو صحت اور علت میں، صحیح ہونے میں اور علیل ہونے میں، علت زدہ ہونے میں حشو کے مخالف ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ علیل ہے تو حشو کیا ہو؟ صحیح ہو، اگر یہ صحیح ہے تو حشو کیا ہو؟ علیل ہو۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ فصل۔ غایت وہ ضرب جو صحت و علت میں حشو کے مخالف ہو، یعنی ضرب کے ساتھ اگر یہ چیز پیش آئے تو اس کو غایت کہیں گے، اور عروض کے ساتھ اگر یہ اختلاف ہو تو اس کو فصل کہیں گے۔ موفور وہ جز جس میں خرم جائز ہو مگر بالفعل سلامت رہ گیا ہو۔ خرم تو جائز ہو مگر بالفعل خرم نہ کیا گیا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ موفور کہیں گے۔ سالم وہ جز جس میں زحاف جائز ہو مگر بالفعل سلامت رہ گیا ہو۔ صحیح وہ عروض و ضرب جو ان تغیرات سے سالم ہوں جو حشو میں واقع نہیں ہوتے، مثلا قصر و تضعیل سے سالم ہوں۔ معرّہ وہ ضرب ہے جس میں علت زیادت مثلا تذیل، علت زیادت علت نقص دو ہے نا، علت زیادت تین ہے، ترفیل، تذیل، اور کیا تھا ایک؟ مزیل، مرفل، مسبق، تسبیغ، اسباغ۔ معرّہ وہ ضرب ہے جس میں علت زیادت مثلا تذیل جائز ہو مگر بالفعل واقع نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ معرّہ کہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔